الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک وتعالی ہمارا معبود ہے، اللہ تبارک وتعالی ہمارا خالق ہے۔ قرآن مجید کی جو دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ باقی جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو ہم چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، کفر کو معاف نہیں کریں گے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بچوں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں، کفر کہتے کسے ہیں؟ آج کا مسلمان شرک کفر میں مبتلا ہے، لیکن اسے یہ معلوم کیسے ہو کہ وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے بچے؟ تو لیجئے انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شرک اور کفر پر ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے، تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے جو بندوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، ان میں پہلا ہدف اور پہلا مقصد عوام کو شرک اور کفر سے پاک کرنا تھا، شرک اور کفر کی گندگیوں سے پاک کرنا تھا۔ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی، گیہوں کے، رائی کے، زرہ کے دانے کے برابر بھی آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالی سے ہٹ کر اگر کسی پر ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہی شرک ہے۔ دعائیں سننے والا اللہ ہے، بیٹا یا بیٹی دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور اسی طرح جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ تمام اللہ کرتا ہے۔ اور ہمیں موت دینے والا، عمر میں بڑھوتری دینے والا، زندگی دینے والا فقط اللہ ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ جو ہے لیتے رہا کیجیے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ ہی ہے جس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب ہم سیکنڈ کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم وٹنس کے طور پر گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میرا سر جھکے گا اللہ کے سامنے، میں دعائیں مانگوں گا اللہ سے، میرے معاملات بنانے والا اللہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ذرہ برابر بھی اسباب کے تعلق سے گمان نہ کرے کہ اسباب سے ہوتا ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یعنی اپنے دلوں کا یقین صحیح کر لے، پہلی بات اپنے دلوں کا یقین صحیح کر لیں، کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو۔ شرک تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے منتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا بیٹی XYZ ساری چیزیں مانگنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بکرا، بکری اور اسی طرح جانور قربان کرنا، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ جانور تم پہ حلال نہیں ہے جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔
یہ بھی دیکھیے. بہرحال آج یہ ضرورت کیوں آن پڑی کہ میں شرک اور کفر کے اوپر ایک بڑا ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. اب دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. سعودی عربیہ، دبئی کے تو حالات ہمیں پہلے سے معلوم ہیں. ٹورزم کی طرف وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. نین و نقش ان کے اندر نظر آنے لگے ہیں اور مورتیاں، عمارتیں، اسٹیچو وہاں پر بننے لگ گئے ہیں، جن کا ادب و احترام بھی بہرحال وہاں پر ہو رہا ہے. تو اب اس نئی نسل کو جو سعودی عربیہ کو دیکھتی ہے تو وہ ہرگز یہ نہ جانے، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ سعودی عربیہ میں چل رہا ہے وہ حق ہے. وہ حق ہے، اس طرح سے کوئی بھی نہ سمجھے. وہاں پر جو کفر اور شرک چل رہا ہے، کفر اور شرک کا گناہ بھی وہی ہے جو یہاں پر ہے، یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. بھلے ہی وہ آپ جو ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے بنائیے، بھلے ہی آپ کسی سے سمجھوتا کرنے کے لیے بنائیے، لیکن کفر پر اللہ رب العزت معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ بات آپ جان لیجیے. عوام الناس کیا کر سکتی ہے ان دنوں؟ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے والی بن جائے. عربی سیکھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. آپ کے اور قرآن کے درمیان کوئی بیریئر نہ ہو، اور عربی بھی عالم دین سے سیکھے یا عربی داں سے سیکھے، اور ترجمہ پڑھتے وقت رکھے اپنے سے ایکسپرٹ کو سامنے، اس کے سامنے ترجمہ سیکھے. اس سے وہ معلم ہو سکتا ہے، عالم دین ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس میں بھی غلطیاں نہ کر سکو اور اس کے مقصد اور مطلب کو صحیح سے آپ اس تک پہنچ سکو. یہ ایک چیز ہے. دوسری، کفر کیا ہے؟ شرک سمجھ میں آ گیا. کفر کے معنی انکار کرنا، یعنی ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کا ہم نے انکار کر دیا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو یہ کہنا یہ کفر ہے. کفر یعنی کفر یکفر سے بنا ہے. کفر یعنی انکار کرنا. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کام دھندوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جب اللہ رسول کی بات کی جائے وہ ڈائریکٹلی انکار کرتے ہیں. میں اس میں بھروسہ نہیں رکھتا، میرا اس میں بلیو نہیں ہے، تو لہٰذا میں الگ ہوں اس سے. اور شرک جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، جو مشرک اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں، یعنی جزم کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کو اور بھی مخلوقات کو یہ کر لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، جو کہ یہ مشرکانہ عمل ہے، جو کہ مکہ والے یہ بھی کرتے تھے اور کافر بھی تھے، کفر بھی کرتے تھے. ہماری تمام تر نیکیاں، نمازیں ہو، صدقہ خیرات ہو، اچھا بولنا ہو، یہ تمام تر نیکیاں ایک ہی صورت میں ویلڈ ہوگی، ایک ہی صورت میں اللہ قبول کرے گا جب ہم کفر شرک نہیں کریں گے. اگر تمام تر نیک اعمال کے ساتھ کفر اور شرک بھی ہوگا تو یہ اعمال بے وزنی ہوں گے اور ان اعمال کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس ملنے والا نہیں ہے. ابتدائی دور میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب دعوت دی تو اللہ کے فضل سے لوگوں نے قبول کی، ایکسیپٹ کی، اور وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کے مطابق عمل کرنے لگ گئے، کفر سے بچنے لگ گئے، شرک سے بچنے لگ گئے. پھر یہ بچنا ان کا کام آیا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک هم المفلحون ہو گئے، اولئک هم الفائزون ہو گئے، یعنی کامیاب لوگ، سکسیسفل لوگ ہو گئے. تو ایک غریب سے غریب مسلمان سے بھی اللہ کا وہی مطالبہ ہے جو امیر سے امیر مسلمان سے ہے، یعنی یہ کہ اپنی زندگی کو کفر اور شرک سے پاک کر دو. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں، کوئی بھی مردوں کو زندہ کرنے والا نہیں، اور آپ کے ذریعے
جو کرامتوں کو ان دنوں آپ سپورٹ کرتے ہو، تو وہ بھی آپ بخوبی اچھی طرح جان لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی شے وجود میں نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کی کرامت ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، یہ کرامت ہے۔ آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، دعا کر رہے ہو۔ آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ روزانہ 2 پارے پڑھ رہے ہو۔ لیکن یہ کون سی کرامت ہو گئی کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے کسی مردے کو زندہ کر دیا؟ یہ کون سی کرامت ہو گئی؟ یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا کہ وہ مردوں میں روح ڈالتے تھے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اس لیے روح اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ اختیار کسی کو نہیں ملا۔ جب قرآن مجید میں حضرت خضر کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان ہوتا ہے، ان میں اللہ رب العزت شامل ہے۔ اللہ خود یہ کہہ رہے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، پورا صفحہ پڑھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ کعبۃ اللہ کے تعلق سے وغیرہ 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 دعائیں کی، اپنے والد وغیرہ کو چھوڑ کر پھر یہاں پر پہنچے، شہر کے بارے میں فکر مند ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اس سے پہلے ذہن بنا گیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہ ذہن بنایا گیا۔ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ تمہارا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو لہٰذا آپ جو ہے ان چیزوں کو بھی اتنا شد و مت کے ساتھ نہ سنیں، اور اپنے بچوں کا بھی اپنا بھی یقین بنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اسباب انسان کو ضروری ہے، انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ فلاں جگہ جانا ہے، ٹیکسی لے لی، ٹرین لے لی، ہوائی جہاز لے لیا، پانی کا جہاز لے لیا، بائک لے لی، سائیکل لے لی، لیکن یہ تمام تر چیزیں بھی اس کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ بھی تو سوچیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو 2 کام آپ کو کرنے ہیں ان دنوں، ایک تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، اور الحمدللہ پڑھنے کا ذوق و شوق اگر برقرار رہے تو صحابہ کی زندگی پڑھو، علماء کی روشنی میں، علماء کرام کی نگرانی میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں، اور وہ تمام لوگ جو اب تک شرک، کفر، کرامتیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی صحیح طرح سے رہنمائی فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی بنائے، دین بھی بنائے۔